السلام علیکم ناظرین, اٹس اے ویری ہیپننگ ڈے. جب سے 1 بجے سے پہلے سے بیٹھے ہیں, 1 بجے خبر آنی شروع ہوئی اور ایسی خبریں آنی شروع ہو رہی ہیں کہ وہ خبر رکنے کا نام نہیں لے رہی. وزراء کی پریس کانفرنس ہم نے سنی. مہمانوں کا میں پہلے تعارف کرا دوں. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے. عمر چیمہ صاحب صحافی ہیں, جنگ گروپ ICI سے, یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا تھا. اور لطیف کھوسہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اسد عمر صاحب. شروع کرتے ہیں بیک ورڈ چلتے ہیں تھوڑا سا. میرا خیال ہے آج ہم نے بہت سارے جنازے نکالے جس میں ایک جنازہ جمہوریت کا جنازہ بھی ہے. جس طریقے سے ہم اس سارے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں, ابھی میں یہ پریس کانفرنس سن رہا تھا 4 لوگوں کی. بالکل آپ کا حق ہے, آپ آئیں اپنے الیکٹریٹ سے بات کریں, لیکن کہنا یہ ردی کا ٹکڑا, یعنی ججز کا فیصلہ ہے. 2 جج کہتے ہیں آپ صادق اور امین نہیں رہے, 3 میں یہ نہیں کہا کہ آپ ہیں, انہوں نے بھی آپ کے خلاف جو ریمارکس لکھے ہیں آپ اس کے فیصلے میں پڑھ لیں. JIT کی رپورٹ بھی آپ کہتے ہیں ردی کا ٹکڑا نہیں مانتے, مانیں گے کس کو؟ تو میں یہی, آپ نے وہیں سے شروع کر دیا. میں ایکچولی اس سے بھی ایک سٹیپ پہلے سے شروع کرنے والا تھا کہ آج JIT کی رپورٹ جو نا, یہ ایک تسلسل میں دیکھیں. سب سے پہلے انکشافات ہوتے ہیں, بین الاقوامی صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں وہ انکشافات کرتے ہیں, پرائز وننگ جرنلسٹ وہاں سے وہ کرتے ہیں. آپ نے کہا وہ ردی کا ٹوکرا, آپ نے ان کو جھوٹ کہہ دیا, لیکن بائی دی وے اس میں سے ایک صرف دستاویز تھا جس کو کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ دستاویز جو ہے 2006 کا مریم بی بی کا سائن ڈاکیومنٹ, وہ جو ڈاکیومنٹ تھا اس کی ریکارڈ کی کنفرمیشن آ گئی. BBI کی انویسٹیگیٹو ایجنسی نے کنفرم کر دیا کہ جو ICIG نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالا تھا وہ صحیح ڈاکیومنٹ ہے, وہ حقیقی ڈاکیومنٹ ہے. اس کے بعد آگے کورٹ کیس. کورٹ کیس کے اندر ان کے جو حقائق ہیں اس کو 5 ججوں نے چیلنج کیا. حقائق ہیں کون؟ دو نے تو کہا وہ حقائق بھی تو ویسے اچھا سوال یہ ہوتا کون سے والے, کیونکہ 3 مختلف حقائق تھے نا. ایک پہلی قوم کی سپیچ میں تھا, پھر قومی اسمبلی کی سپیچ میں دوسرے تھے, پھر اسمبلی کورٹ کے اندر جو جمع کرائے وہ تیسرے تھے. میں ویسے انتظار کرتا رہا ہوں, بہت عرصے سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ نہیں کہ کاشف عباسی کا مبینہ کب ختم ہوگا. میرے خیال میں آج تو مبینہ پاش ہو گیا. اب آگے JIT کی رپورٹ. JIT کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ جی JIT کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ کے جو اثاثے ہیں نا اور آپ کی فیملی کے, وہ آپ کی آمدنی سے نہیں میچ کرتے. تو وہ پھر اثاثے کہاں سے آئے؟ وہ پھر انلیگل, وہ کالے دھن سے بنائے گئے آمدنی جو باقی پیسہ تھا. پھر آپ نے منی لانڈرنگ کی, پھر آپ نے اثاثے چھپائے. یہ تمام جرم تو آپ نے کر لیے. اس کے بعد اس کیس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے سمدی نے جس کو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا ہیڈ لگایا تھا, یہ کورٹ اب کہہ رہا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے ڈاکیومنٹس دستاویزات کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس کے خلاف FIR کٹنی چاہیے. IB کی جو ہیکنگ کی ہے وہ کہانی آپ سن چکے ہیں. اس کے رپورٹ JIT کی یہ کہتی ہے کہ مریم نے جو دستخط کر کے ڈاکیومنٹ دیے, مریم بی بی نے, وہ ڈاکیومنٹس جھوٹے ہیں اور وہ کرمنل اوفنس ہے جو انہوں نے کہا اور جو دوسرے بھی فیملی ممبرز نے ریپیٹ کیا ہے. مطلب پہلے جرم, پھر جرم کو بچانے کے لیے جھوٹ, پھر اداروں کو استعمال کرنا, حقائق کے اوپر پردہ ڈالنے. مطلب کوئی ایک نہیں, کوئی درجن مختلف طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑا دی. ہر چیز الٹی پڑ رہی ہے. اگر اس طرح کہا جائے غلطی ہو, کھوسہ صاحب کا اوپینین لے آؤں, پھر ذرا میں آپ کا اوپینین. کھوسہ صاحب, دھرنا 1-2 کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی, ردی سمجھ کر مسترد کرتے ہیں. یہ JIT دھرنا 3 ہے, سرکاری وسائل کا ہم پر کوئی الزام نہیں, ممبران کو آئین اور قانون کا تجربہ نہیں, PTI JIT کی رپورٹ نہیں, PTI کی رپورٹ ہے, عمران نام ہے. پہلے بتائیں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے سر اس کے اوپر؟ کوئی ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی اس پہ بالکل واضح ہے اور دو ٹوک ہے, اور اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ جو بھی جرائم کا ارتکاب محترم نواز شریف صاحب یا اس کے خانوادے نے کیا ہے. میں مسلم لیگ نواز کا ذکر نہیں کرتا ہوں, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ مسلم لیگ نواز خود بخود اپنے آپ کو خدا واسطے, اللہ واسطے جھونک رہی ہے اور اپنے آپ کو نواز خاندان کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے آپ کو ڈبو رہی ہے اور ختم کر رہی ہے. یہ ان کا ثواب دید ہے. لیکن یہ جرائم کیے ہیں محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے نے, اور یہ جرائم اتنے بھیانک ہیں اور ثابت ہو گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے گا JIT نے اتنی, میں سمجھتا ہوں ہر چند کے JIT محترم نواز شریف صاحب کے کم از کم 4 اداروں کے براہ راست یہ جو ہے سب سروینس میں اور سب آرڈینیشن میں
اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں. لیکن انہوں نے بھی جس میں سمجھتا ہوں جرت سے, اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ہے اس کے تسلط, اس کے سائے کے تابع انہوں نے جس دلیری اور آزادانہ طور پر اور غیر جانبدارانہ طور پر جس طرح تفتیش کر کے تصدیق کروائے ہیں تمام یہ ڈاکیومنٹس جو میں نے بھی بطور الیکشن کمیشن میں شامل کیے تھے, یہ وہی ڈاکیومنٹس ہیں, اور ان کی انہوں نے تصدیق کروائی ان متعلقہ جو ہے کمپنی سے یا بالکل ٹھیک صاحب. بین الاقوامی وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا ایک حصہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں جب انہوں نے خطاب کیا تھا, سنیے انہوں نے کیا کہا. میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. ہم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کلپ کو, یہ شام کو جب چلا تھا تو ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ اس پہ نون لیگ کا جواب یہ ہوگا کہ انہوں نے گھر جانے کی بات کی تھی, استعفیٰ دینے کی نہیں کی تھی, رات کو وہ رائیونڈ چلے جائیں گے. نہیں, رائیونڈ پی ایم ہاؤس بھی جانے کا تو پی ایم ہاؤس بھی جا سکتے ہیں. کھوسا صاحب, کاشف محترم نواز isn't this the best thing to do right now? ایک کمپلسیو لائر ہیں, اتنے جھوٹے ہیں, آپ یقین کریں کہ اتنا جھوٹ اور اتنے بے دھڑلہ سے جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کا ایک میرے خیال میں ان کا عقیدہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو, اور اتنا اس کو پروپیگیٹ کرو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. اور ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو تو نظر بد سے بچائے, لیکن کافی آپ کے ایسے کچھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے جو اتنی دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ اس کو تسلسل سے جو ہے, آج جس طرح آپ دیکھیے گا کہ نورانی صاحب نے جو رپورٹ دی, انہوں نے یعنی کہا کہ جے آئی ٹی کے یہ رپورٹ ہے, کوٹ آن کوٹ کر کے انہوں نے فائنڈنگز ایک ایک کر کے دی. میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک دن پہلے ابھی تک کسی کا نہیں ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک فیڈ کی ہوئی رپورٹ تھی, جان کے دی ہوئی رپورٹ تھی, یہ وہ نیریٹو تھا جو کئی دنوں سے پاکستان مسلم لیگ مسلسل یلغار کر کے آپ کے الیکٹرانک اور انفارچونیٹ بات ہے کہ اور پھر یہ بات اس طرح بھی سامنے آئی ہے کہ گروپس کے اوپر بھی یہ اب الزامات لگ رہے ہیں. اب نے بتائیں جناب, آپ نے بھی یہ سارے واقعات, سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کی ڈیفینس آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کاشف, میں تو ابھی تک جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں پڑھی, اور ایز اے جرنلسٹ یا آپ سمجھیں کہ میں ذرا وہمی ہوں, میں جب تک چیزیں خود نہیں پڑھ لیتا مجھے یقین نہیں آتا. پڑھے نا, نہیں میری بات سنیں نا, کیا ہو گیا, میری بات سنیں, میری بات انویسٹیگیشن کی رپورٹ جو سامنے ہے میرے, میں تو آپ کو دے سکتا ہوں. نہیں یہ مطلب میں ساری رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, کچھ میں چیدہ چیزیں پڑھی ہیں, لیکن جو جے آئی ٹی نے کام کیا during the course of investigation the following critical documentary evidence has been acquired by the JIT. Confirmation of the beneficial ownership of Maryam Nawaz of BVI companies, namely Nielsen Enterprises Limited and NASCO Limited. یعنی مریم نواز حقیقی مالکہ ہیں ان اپارٹمنٹس کی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے confirmation of chairmanship of Mia Mohammad Nawaz Sharif and offshore company, namely FZE Capital UAE by Jabal Ali Free Zone Authority. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی اسٹرانگ رپورٹ ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ جی آئی ٹی نے اتنا اچھا کام کیا ہے, یعنی کہ اٹس سچ اے ونڈرفل, ان کے پارٹ پہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں حق ادا کر دیا, حکومتی وزیر چار بیٹھ کے کبھی لگے ہوئے تھے کہ جناب یہ تو ردی کا ٹکڑا ہے, ردی. مجھے ایک بات بتائیں, چلیں یہ تو ہم بات کرتے رہیں گے, کیا چاہیے جس کو دیکھ کر ایک پاکستانی سیاستدان یہ کہے گا ہاں دس از گڈ انف, یہ کافی ہے یار, نہیں اس میں چاہیے والی کون سی بات ہے, اس میں امبیرس ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے, اس میں تو سیدھی بات ہے, بستی محسوس ہونے کی بات ہے نا. اگر یعنی میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں نا کہ میں نے خود ابھی پڑھی نہیں ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اتنی اسٹرانگ ایویڈنس, جو جس طرح ایک تو جو ایک سرپرائز آیا نا, اس میں یہ بھی تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یو اے والے کوئی لکھ کر بھیج دیں گے. یو اے نے جو لکھ کر بھیجا وہ آپ نے پڑھا؟ ہاں, یہ ٹی وی پہ چل رہا تھا, چلائیں جی. انہوں نے کہا سینٹنسڈ ہیں مسٹر طارق شفیع, انہوں نے کہا کوئی 12 ملین درہمز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ انویسٹیگیشن رپورٹ آف جوائنٹ انویسٹیگیشن, یہ دبئی کی طرف سے آفیشیل جواب آیا, کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا,
اہلی کمپنی اور ان کا کوئی پیسے یہاں سے نہیں گئے, پورا دفاع سب دھڑام سے گر گیا ہے. اس میں سب یہ یو اے کا آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا, یہ 4 وزیر بیٹھے تھے, یہ اگر یہ یو اے کا جواب ہی پڑھ لیتے ان کو سمجھ. آگے بھی ہے کاشف سر اس میں ریلیشن ٹو کوسچن آف مشینری ٹرانسپورٹ اسکریپ مشینری فرام ایبسولوٹلی سر. سوال یہ تیسرا سوال ان سے پوچھا گیا تھا دبئی گورنمنٹ سے کہ کیا کوئی مشینری اہلی اسٹیل مل سے جدہ گئی ہے. انہوں نے آگے کہا we would like to inform that after checking records of Dubai customs it seemed that there wasn't any scrap machinery transported from Dubai to Jeddah during 2001-2002. اس میں ایک چیز کا ہمیں پتا چلا کہ جی آئی ٹی ٹیم جو ہے وہ دبئی سے کیوں واپس آ گئی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹریل ادھر سے آگے چل نہیں پا رہا, تو ہم قطر کیا لینے کے لیے جائیں کہ ہم شہزادے سے تب بات کریں کہ اگر کھرا ادھر تک پہنچ رہا ہو. یعنی وہ کھرے کا پتہ ادھر سے دبئی سے لگ گیا کہ کام ادھر ہی ختم ہو گیا. ایک چیز. اچھا دوسری چیز, اگر جو انہوں نے وہ میاں نواز شریف کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا میں نے پڑھا نہیں, مجھے دل کرتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ. نہیں میں خود چسکے لے کر پڑھنا چاہتا ہوں. میں بھی چسکے لے رہا ہوں نا بھائی. فیلئر آن دا پارٹ آف آل ریسپونڈنٹس ٹو پروڈیوس the requisite information confirming known sources of income, یہ کوٹس میں لکھا ہے, confirming known sources of income is prima facie tantamount to not being able to justify assets and the means of income. دیکھیں انہوں نے اپنا کام کر دیا جی آئی ٹی نے. اب یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے بارے میں انہوں نے وہ کمپنی کا ذکر کر رہے ہیں, اچھا اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک سیدھا کیس ہے. آپ گھر جانے کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ایک مس ڈیکلیریشن ہوگی کہ آپ ایک کمپنی کے چیئرمین ہیں اور آپ نے اس کو اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا ہوگا. دوسری چیز, جو مریم نواز, میں نے تو ایک ٹی وی چینل پہ یہ بھی بات کی تھی کہ اگر یہ چیز بینیفیشل اونر والی اگر غلط ثابت ہو جائے تو میں ان سے ٹیلی ویژن ٹاک شو میں معافی مانگوں گا. اب یہ چیز اگر انہوں نے, میں حیران ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں 100/100 جی آئی ٹی کا کہ اگر انہوں نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب پڑھوں گا نا مجھے یہ دیٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, یعنی کہ اتنی, یعنی کہ انہوں نے اسٹرانگ ایویڈنس نکالی ہے. یار میرا دل کہہ رہا دینے کا بھائی پڑھ یار, میں اس کو جا کے یہ سب سے پہلا صفحہ پڑھ لو. اچھا دوسری چیز, میں جو غلط بندے کو دے رہے ہیں, وہ جو 4 بیٹھے ہوئے تھے وزراء ان کو دینا جا کے. مریم نواز کا اگر یہ بینیفیشل پڑھنے والے ہوتے وہاں بینیفیشل اونرشپ والی چیز اسٹیبلش ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ صفدر صاحب جو ہے ان کی اہلیت, رکنیت, وہ اہلیت جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی. لہذا یہ تو آگے جا کے اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وزراء کی جو بات سنی ہے, جتنا میں نے سنا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے میرٹ پر کویسچن کرتے, آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ میرٹ پر کویسچن کریں, وہ جی فلاں کا رشتہ دار تھا فلاں کا. بھئی اگر آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس آئی ہے آپ اس وہ کہتے ہیں اس میں ایویڈنس کوئی, انہوں نے کہا جی لکھ کے دے رہے ہیں, پہلا صفحہ پڑھیں جس میں وہ ہے بینیفیشل اونرشپ. انہوں نے کہا وہاں پہ ڈاکیومنٹس آ گئے کہ وہ بینیفیشل اونر بالکل انہوں نے کنفرم کیا ہے. جو ہر چیز جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت زیادہ آگے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ساری کہانی جو تیسری اٹیمپٹ میں, پہلے نہیں تھی, پہلے میں بھی نہیں تھی, دوسرے میں بھی نہیں تھی, تیسری دفعہ جو کہانی ایجاد کی گئی 12 ملین درہم, انہوں نے وہ پورے 12 ملین درہم اڑا کے رکھ دیے ہیں. اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے نہیں دی, انہوں نے یو اے ای کی حکومتی ایجنسی کی ریٹن ڈاکیومنٹ دی ہے کہ جناب ایسی کوئی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد نے گو نواز گو کا ٹویٹ کر دیا ہے, بلاول صاحب نے استعفیٰ مانگ لیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے. دیر آیا درست آیا. سوال یہ ہے کہ why are you holding on? سر میں نے جو ٹویٹ کیا تھا نا شام کو, it will become embarrassing. میں جو شام کو ٹویٹ کیا تھا کہ یار اب تو خدا کا واسطہ میاں صاحب قوم کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں. 16 مہینے سے اضطراب میں گزر رہی ہے قوم, اب تو خدا کا واسطہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں. آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, ایک دفعہ نہیں, جدھر جاتے ہیں آپ, چاہے وہ آئی سی آئی جی ہو, سپریم کورٹ ہو, جے آئی ٹی ہو, یو اے ای کی اتھارٹیز ہوں, بی بی آئی کی فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی ہو, ہر جگہ سے آپ کے خلاف گواہی آ رہی ہے. کس بات کا ملک سے انتقام؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم سب ہیں, میاں صاحب کے بھی دل میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی نہیں خواہش ہوگی نا. کہ میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے اوپر الزامات جھوٹے ہیں سارے, لیکن جمہوریت کا بھی کوئی تقاضا نہ ہو. دنیا کے ہر کونے سے گواہی آپ کے خلاف آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں الزام جھوٹے ہیں. ڈیموکریسیز میں کوئی طریقہ ہے نا کام کرنے کا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ سپریم کورٹ بھی فیصلے دے رہی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹیں بھی آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں اس کو. اس میں کوئی شک نہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ویسے چلے ایک اور بات کروں, میرے خلاف ایس ایچ او ایک ایف آئی آر لکھے, میں نہیں مانتا, پھر وہ انکوائری کرے, میں کہتا میں نہیں مانتا, یہ میں کر سکتا ہوں. ایف آئی آر کی حد تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ الزام ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنی اگر اسٹرانگ آپ کے پاس ایویڈنس آئے تو آپ کو ایویڈنس سے کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کلین ہیں تو اس گواہی کو, جو وہ ڈاکیومنٹس ہیں ان کے پاس,
ان کو کنفرنٹ کریں آپ کہ نے یہ کسی دیکھا طرح ثابت کریں. آپ اور ہم بیٹھ کے اکٹھے 4 وزیروں کی پریس کانفرنس سن رہے تھے, آپ کو نظر آیا کسی جگہ یہ دیکھ کر کہ وہ الزام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو کہہ رہے ہیں جناب یہ جو الزام ہم پہ لگا نا, یہ دبئی والا ہم ثابت کریں گے دبئی میں گلف ہمارے پاس پیسے تھے. کیا الزام کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, فلانے کا بھانجا ہے, فلانے کا بتیجا ہے, فلانا یہ پھپھی کا پتر ہے, اور 2-4 سٹرینگس ہیں کہ رحمان ملک کی رپورٹ کے اوپر انحصار کیا. رحمان ملک کون ہے وہ جی جانتے ہو؟ نہیں دیکھیں میں تو جو پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا نا, میں پہلے چونکہ پی ایم ایل این کا کوئی ورژن نہیں آیا تھا تو آئی تھاٹ, میں متجسس تھا کہ شاید کوئی ایسی چیز ان کی طرف سے بھی آئے جو الٹرنیٹیو فیکٹس ہیں وہ کوئی ادھر سے بھی آ جائیں, لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ فلاں کا بتیجا بانجا یہ وہ جی 4 لوگ جو ہیں ان کی کوئی اچھا ان کی ایکسپرٹیز نہیں تھی. آپ چھوڑ دیں جی ایکسپرٹیز نہیں تھی, آپ کے خلاف وہ ایویڈنس لے کر آئیں تو اگر ایک بندہ وہ بڑا ماہر ہو لیکن وہ یہ کام نہ کر سکے تو اس کا کیا فائدہ. آپ چھوڑ دیں ان کی قابلیت کو, اگر وہ آپ کے خلاف چیز لے آئے ہیں تو آپ اس کو چیلنج کریں. انفارمیشن وائٹ کالر کرائم اسپیشلسٹ ہیں یہ بقول سپریم کورٹ. اگر ہم ان کی بات مان لیں تو اس کا مطلب آپ کی چوری اتنی واضح تھی اور اتنا آسان تھا اس کو پکڑنا کہ جو ایکسپرٹ نہیں تھے انہوں نے بھی پکڑ لی. آپ چوری کا جواب دینا ہے. ویسے جو ہائی لائٹ میرے لیے تھی نا اس پریس کانفرنس کی, شام کو تو میں امید اپنی کر رہا تھا کہ یار ایک بندہ تو مرد مجاہد کوئی ہوگا نا جو کھڑا ہو کے گیا کہ یار میاں صاحب بس بہت ہو گیا. لیکن میرے لیے ہائی لائٹ جو تھی نا, 4 بندے بول تو رہے تھے, باتیں ساری ٹھیک کر رہے تھے وہ میاں صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن ان 4 میں سے کم 2 کی باڈی لینگویج سپورٹ نہیں کری. دل سے لگ رہا تھا کہ وہ ان کو خود اپنی باتوں میں یقین نہیں آ رہا. کھوسا صاحب یہ سیناریو کیا, یہ حکومت, یہ تخت و تاج, یہ کرسیوں میں ایسا کیا ہے کہ ہمارے آپ لوگوں کا چھوڑنے کا, سیاستدانوں کا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اخلاقی وجوہات کی بنیاد پہ بھی؟ میں 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ الزام جھوٹا ہے. سر جھوٹا الزام بھی ہے, جس طریقے سے لگ رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی بھی دنیا کا وزیر اعظم گھر چلا جائے جمہوریت میں. کاشف ایک دفعہ تو یہ خدا رہا یہ مت کہنا بند کر دو کہ ایک دفعہ تو مان لیں. بھائی کس لیے مانیں کہ بے گناہ ہے؟ بے گناہ ہوتا تو ہم خود اس کے ساتھ ہوتے. میں تو رول آف لا کا دائی ہوں, اگر ذرا بھی شائبہ ہوتا میرے ذہن میں تو میں قسم خدا کی سب سے پہلے کہتا کہ ظلم ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ, مت کرو ایسا, بند کرو اس کو. مجھے شرم آ رہی ہے آج بطور پاکستانی کے, میرا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ اس قسم کا اس کے خلاف جو ہے ایک جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ کے سپرویژن میں جس نے یہ ساری چھان بین کر کے انویسٹیگیشن کی ہے, چھوڑ دیں آئی سی آئی جی کو, آئی جے کو, چلیں. وہ نواز شریف کہتے ہیں 80 ملکوں نے کیا ہے میرے خلاف سازش ہے, باقی 79 میں سے کسی نے نہیں کہا کہ سازش ہو رہی ہے ہمارے. سر آپ کو پتہ نہیں, کھوسا صاحب پتہ نہیں, میں دیکھیں میری بات سنیں, آپ شاید پاکستان سے باہر نہیں جاتے. اس سازش کے لیے امریکی, روسی اور اسرائیلی سارے اکٹھے بیٹھے تھے. انہوں نے ایک پوری سازش گھڑی کہ کس طرح موسیک فونسیکا کا ریکارڈ چوری کر کے عمر چیمہ کو دینا ہے. عمر چیمہ کیونکہ جنگ جیو کا ہے تو اس کی بات کا ذرا وزن زیادہ ہوگا, یار وائی والے کسی کو دیں گے تو مانے گا کوئی نہیں. یہ بھی سازش کا حصہ تھا سر. اس سازش کے تحت یہ سارا ریکارڈ سامنے آیا, اس میں سے نام نکلے, اس میں سے یہ جب کمپنیاں باہر آئیں تو وہ کمپنیاں جس کے یا وہ سارے اپارٹمنٹس جس کا ماننے سے ہم انکار کرتے رہے وہ سارے پھر ماننے کا, یہ بھی سازش کا حصہ تھا. کیا چاہتے کیا ہم پاکستانی سیاست میں, مجھے یہ چیز سمجھائے نا سر. For God's sake have mercy. جب میں اٹارنی جنرل تھا تو محترم نواز شریف صاحب بالکل مکر گئے کہ ہم نے کوئی معاہدہ جنرل پرویز مشرف سے نہیں کیا کیس تھا, چٹا مکر گیا, یقین کریں. اور اس کے بعد جب ہم ڈاکیومنٹس سامنے لائے تو پھر کہا نہیں یہ 10 سال کے لیے نہیں تھا, 5 سال کے لیے تھا. جھوٹ بولا وہاں بھی صریحاً, اور وہ اس ڈاکیومنٹ کے ہر صفحے پر دستخط انگوٹھے سارے خاندان کے دستخط انگوٹھے تھے. آپ یقین کریں کہ جس تجھ کو احتشام کے ساتھ یہ معافیا مانگ کے جو ہے سعودی عرب محلوں میں گئے تھے وہ بھی قوم کے سامنے ہے. لیکن پھر واپس آ کے پھر مظلوم بن گئے اور پھر بھولی بھالی قوم نے پھر تیسری مرتبہ اسے وزیر اعظم بنا دیا. اب کیا کہاں پمبا کجا نہم, مجھے بتائیں کہ کون سی ایسا چیز ہے جس پہ محترم نواز شریف صاحب نے اس ملک کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے. جب سے یہ افق سیاست پر آئے ہیں انہوں نے سیاست کو کاروبار بنا دیا ہے. بھٹو کے بدترین دشمن نے اسے پھانسی لگا دیا لیکن اس پہ اوپر 2 آنے کی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا ہے. اور آگے نہ جائیے گا, خزانے کو اس طرح لوٹا ہے, دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے جس طرح تباہ کر کے رکھ دیا سارے معاشرے کی. خلیل جبران کی آپ کو یاد آتی ہوگی
کہ پٹی دا نیشن، ترس آتا ہے اس قوم پر بھی اور رحم آتا ہے اس مملکت پر بھی جس کا نواز شریف جیسا پرائم منسٹر ہو اور جس کے خانوادے نے اتنا لوٹا ہے اور سارے ثنا خان آج بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، ایک بات آپ کے سوال سے پہلے ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ جو ہو رہا ہے اس کی یہ ہے کہ یہ معاملہ نواز شریف سے شروع ہوگا. یہ میری امید خواہش جو ہے وہ یہ ہے یہ معاملہ نواز شریف پہ ختم نہیں ہوگا، نہیں ختم. اور بڑے بڑے فنکار جو ہے نا، جو بڑے بڑے فنکار جو چوری ڈاکے کرتے رہے پاکستان میں اور ٹی وی پہ آ کر سب، مثلا جنہوں نے کہا کہ سرے محل ہمارا نہیں ہے اور اس کے بعد جا کے سرے محل کلیم کر لیا، جس کے سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین تھے، اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں، وہ سب جو ہیں وہ ٹی وی کی عدالت سے نکل کے اب کورٹس کے سامنے اور جینوین اکاؤنٹیبلٹیز فیس کریں گے اور پھر کوئی کئی جگہ چھپنے کی نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور وہ سارے بھی جو سر جن کی آف شور کمپنیاں تھی اور جو آپ کے آس پاس بیٹھے جس نے قانون توڑا چاہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہو یا باہر ہو، جو بھی ہو. یہ اخلاقیات کا جو میں ہر ٹائم لگا رہتا ہوں سیاست میں، ایک ہوتا ہے قانون کو تو ہم کوشش کرتے ہیں آئین کے ساتھ جتنا کھڑے رہیں، ساری لڑائی آئین اور قانون کے ساتھ. کئی جگہ آئین اور قانون جب خاموش ہوتے ہیں وہاں سے اخلاقیات کا سفر شروع ہوتا ہے. اور سیاست میں اخلاقیات میں یہ دوپہر میں شام میں بھی کہہ رہا تھا کہ اتنی ضروری ہے کہ برطانیہ میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. امریکہ کا ریٹن کانسٹیٹیوشن 3 یا 4 صفحے کا ٹوٹل، ہماری طرح کتابیں نہیں بھری ہوئی ان لوگوں نے. 2-4 چیزیں رکھی ہیں کہ یار ہم فریڈم آف ایکسپریشن اس کو پروٹیکٹ کریں گے، رائٹ آف آپ کی اسپیچ، آپ کی فریڈم آف موومنٹ، اور اس کے بعد اخلاقیات ہے جو سارے نظام کو چلاتی ہے. اور ہمارے ملک میں اخلاقیات کو ایک تھپڑ ہم ادھر سے مارتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں اخلاقیات کون سی بھائی. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ کیس آپ نے لڑنے ہیں، یہ کیس سپریم کورٹس میں چلیں گے، یہ تو ابھی یہاں سے شروعات ہوئی ہے، ختم تھوڑی ہوا. کیوں اخلاقیات کا جنازہ؟ کاجل جو آپ جس طرح برطانیہ کے لا کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ وہ ان کی ٹریڈیشنز کی بنیاد پہ نا، یعنی کہ ایک ان ریٹن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے کہ اس طرح کرنا ہماری، یعنی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک تحریری آئین ہے ہمارا، لیکن شاید کو ہماری ٹریڈیشن تو اس سے ڈیفرنٹ ہے. اب دیکھیں وہ کہتا کچھ اور ہے، ہم کرتے کچھ اور ہے. اگر چلیں یعنی جہاں تک قانون کی بات ہے نا کہ وہ قانون کے پیچھے چھپتے ہیں، وہ کسی حد تک ایکسکیوز مانی جا سکتی ہے. لیکن جو بڑی سیریس چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹس جو ہیں فورج ڈاکومنٹ دیے ہیں، جعلی ڈاکومنٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یعنی کہ کتنی یہ ایک دیدہ دلیری ہے کہ آپ عدالت کو وہ سارا جو ہے منی ٹریل کا اپنا جو ہے وہ بھی آپ کا وہ جعلی نکلا ہے. یا جو آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ بنایا نا، کہ ویسے ٹرسٹ ڈیڈ پہ مجھے تو پہلے بھی یقین نہیں آتا تھا، میرے نالج میں یہ اضافہ ہوا تھا کہ کوئی ایسا ٹرسٹ ڈیڈ بھی ہوتا ہے جس کو کسی جگہ رجسٹر کرانے بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اور زیادہ یعنی کہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جعلی ہے. لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ دونوں چیزیں جعلی ہیں. یہ بہت ہی سنجیدہ چیز ہے، اس میں میرے خیال کوئی ہلاکیات والی ایشو نہیں ہے. یہ یعنی کہ اس میں تو عدالت کو یعنی کہ اس کے لیے اس کے پاس ایک بڑی سنگین قسم کی ان کی ایک بلنڈر جو ہے وہ عدالت کی نظر میں لایا گیا ہے. سر کھوسا صاحب، میں کچھ زیادہ ہی اخلاقیات لگا ہوں. میں نے تو اخلاقیات اس ملک میں نہیں دیکھی. ویسے معافی چاہتا ہوں، میں نے پچھلے 8-9 سال کی جمہوریت ہی دیکھ لیں، نہ آپ لوگوں نے کبھی اخلاقیات کے اوپر کو کام کیا، نہ کسی اور نے کیا. کیا ہم ویسے ہی لگے رہتے ہیں؟ یہ گڈ پریکٹسز کیا ہمیں اپوزیشن میں سمجھ میں آتی ہیں ساروں کو؟ آپ کو بھی، آپ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن میں. میاں صاحب جب اپوزیشن میں تھے کتنی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. اور آپ جب آپ حکومت میں آئے، آپ دیکھیں مجھے وہ سازش دکھا رہے ہیں جو سازش میں نظر نہیں آ رہی. وہ سازش ہے کدھر؟ اچھا کاشف، یہ دیکھیں یہ سارے قوانین اور آئین اور تمام ضابطہ یہ سارے اخلاقیات پر ہی بنیاد ہے ان کی. اگر اخلاقیات کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر بربریت ہے، پھر کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عدالتیں کچھ بھی نہیں ہے. سارا کا سارا بیس ہی یہ اخلاقیات پر ہے. آپ کو کس نے کہا کہ اخلاقیات کو نکال دو تو قانون جو ہے رہ جاتا ہے؟ نہ قانون رہتا ہے نہ آئین رہتا ہے. میں تو اس چیز کا ماننے والا بھی ہوں، آپ کا لفظ چوری کرتا ہوں، اس کا دائی بھی ہوں کہ ہماری کچھ ذاتی ذمہ داریاں بھی ہیں. میں جس پروفیشن میں ہوں، میرے کچھ ریٹن لاز ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ریٹن لاز کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب میں سیٹ پہ بیٹھوں، جس طرح ایک ابھی مذاق میرا اسد عمر صاحب اڑا رہے تھے مبینہ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت تک جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی میں اس کو مبینہ کہتا ہوں. یہ الزام ہے، جب تک ثابت نہیں ہوگا یہ الزام ہے. لیکن جب ثابت ہوگا اس کے بعد پھر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی آپ کی شروع ہوتی ہیں. ویسے میں ایک چیز پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سر، اگر اجازت دیں. مریم بی بی کے بارے میں ایک کنکلوژن میں لکھا ہوا، Miss Maryam Safdar has submitted
false/falsified documents to the JIT, which is a criminal offense. These documents are decoys to manipulate facts and camouflage truth. Mr. Hussain Nawaz and Captain retired Safdar as well as Miss Maryam Safdar have also signed these falsified and misleading documents. Mr. Hassan Nawaz Sharif, having submitted these documents as respondent number 8, is also prima facie involved in manipulating and misleading the Honorable Supreme Court of Pakistan. Sir, tarjuma to karke bata. सर तर्जुमा बड़ा सादा सा है कि मरियम सफदर ने जो कागजात जमा कराए जिसमें वो बेनिफिशियल ओनरशिप को डिनाई करने की कोशिश की गई थी, वो फेक डॉक्यूमेंट है, वो जाली दस्तावेजात थे। उसके ऊपर उनके भी सिग्नेचर है, उसके ऊपर उनके हस्बैंड के शौहर के भी सिग्नेचर हैं, एक भाई के सिग्नेचर हैं और दूसरे भाई ने वही कागजात जो हैं जमा करवाए हैं। अब जो बात कर रहे थे ना, कानून एक सेकंड छोड़ दें, आप ज़रा अखलाकियात के ऊपर आए मियाँ नवाज शरीफ की। यार अगर 15 महीने पहले जिस वक्त ये ICIJ के पास आपकी किस्मत ख़राब थी, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ थी, जो कुछ भी था, वो ख़बरें उमर चीमा वाला ने सारे पाकिस्तान दुनिया के सामने ला के रख दिए केस। उसके अगर उस दिन मियाँ साहब अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करके रिज़ाइन करके चले जाते, जो उनके वालिद साहब का इस वक्त पुराना केस खुले में उन्होंने किस तरीके से पैसा लेके गए, कौन सी मिल लगाई, जो उनके बच्चों के साथ हो रहा है, आज क्रिमिनल ऑफेंसेस चार्ज हो रहे हैं, ये 100% जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर है। अब खोसा साहब, देन आई कम टू यू। खोसा साहब, आप वकील भी हैं, आई एम श्योर हम सारे, इससे पहले कि मैं प्रोफेशनल ये बात करूँगा कौन जर्नलिस्ट है, कौन सियासतदान है, कौन वकील है, पाकिस्तानी भी हम सारे, इस मुल्क के वजीर आज़म और उनके बच्चों के ऊपर ये क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये इल्ज़ामात सच है या झूठ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौइयत के हैं, आपने इसका दिफा लाजमी करना होगा, आई एम श्योर आप लोग इसका दिफा करेंगे, लेकिन ये हम हैंडलिंग ठीक कर रहे हैं इस सारे इशू की? इज दिस द वे टू हैंडल इट? इज दिस अ सिविलाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग इट? हम जमहूरियतों की मिसाल देते हैं कि जमहूरियतों में ऐसे हैंडल होते हैं ये इशूज कि हम अड़ गए हैं, रद्दी है, इमरान नामा है, फलाना है, जी मैं नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता, कोर्ट बिकी हुई है, साजिशें चल रही हैं, फौज हमारे खिलाफ। मैंने तो यही सुना है पिछले 4-6-8 महीने में। देखें काशिफ, इस रिपोर्ट से आपको यकीन रखें, खातर जमा रखें, इस रिपोर्ट की रोशनी में 476 ज़ाब्ता फौजदारी, 193, 211, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये मोहतरम बीबी मरियम बीबी हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं, इन पर ये केसेस खुद सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार करवाने का पाबंद है, क्योंकि अगर जाली डॉक्यूमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किए गए हैं और JIT की ये फाइंडिंग आई है, तो इसके बाद रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे जब ये केस लगेगा, आप देखें जूं चलेगा, तो ये जितने जाली डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसकी बुनियाद पर फौजदारी मुकदमात कायम होकर इनको सज़ा होगी। आप ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, एक नाअहली अलहदा मसाला है, नैब के रेफरेंस जो है 9A-D जो आपने पढ़ के भी सुनाया था, एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, वो एक अलहदा मसला है जो चलेगा चारों के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट सर अगर इजाजत JIT ने रिपोर्ट बिल्कुल ठीक सर, मैं जरा थोड़ा सा साथ साथ, जो हमें नई नई चीजें पता चलती रहती हैं, पढ़ी भी जाते हैं साथ साथ। फर्दर एविडेंस 10 एविडेंस प्रोक्योर्ड रिवील्स, जो हमें नया एविडेंस मिला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, respondent number 1, was a chairman of the board for Capital FZE from August 7, 2006 until April 20th, 2014 at a salary of AED 10,000 dirham की सैलरी थी उनकी महीने। Further evidence revealed that this salary was received on February 2nd, 2007 via employment contract amendment form 9 duly signed by respondent number 1 filed with JAFSA. On the basis of this employment, respondent number 1 was able to procure a Kama dated 5/7/2009 and valid up to 4/6/2015 to work and reside in Dubai. As discussed in detail under the sections covering Hill Metals establishment and gifts between the respondents, a payment of $, मेरा ख्याल है 10 million ही है, मेरा मैं उसको सही पढ़ नहीं पा रहा। Yeah, 10 million from the $1 million from the accounts of Hill Metals establishment to Capital FZE was noted in the documents procured, depicting an evidence of rotation of money between family businesses. सीरियस इल्जामात हैं भाई, बहुत सीरियस इल्जामात हैं ये। नहीं सीरियस क्या, मैं कहता हूँ, मैं तो इसको सादा ज़ुबान में इसी तरह बयान करूँगा कि आपने अपने असासे छुपाए हैं, और इस टेन्योर के दौरान हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिधर
جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اس بنیاد پر فارغ کیا گیا ہے. وہ نااہل اس بنیاد پر ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نااہل ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑا ہی سنجیدہ ایلیگیشن. مجھے اب سوال بنیادی جو میرا خیال ہے, کاش کہ جے آئی ٹی تک بات نہ پہنچتی. یعنی یہ اگر ادھر ہی ختم ہو جاتا, 5 رکنی بینچ ڈسکوالیفائی کر دیتا تو شاید زیادہ عزت بچ جاتی. یہ جے آئی ٹی نے تو بالکل جو ہے نا وہ ہر چیز یعنی کہ وہ ڈیسائفر کر دی ہے کہ it has broken it down everything bit by bit. اب سوال سر آپ تینوں کے لیے ایک میں پوچھنے لگا ہوں, عمر آپ سے اب آغاز کرتا ہوں اس کا سوال بڑا بنیادی. الزامات کی نوعیت دیکھیں, جھوٹ بولا, بے ایمانی کی, جال سازی کی, فورجری آپ کے اوپر الزام ہے, منی لانڈرنگ کا الزام ہے, روٹیشن آف منی کا الزام, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. اور آپ اگر اس کو کنٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, کنٹیسٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وزیر اعظم رہ کے کنٹیسٹ کریں گے یا وزیر اعظم سے اتر کے کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں ایز اے جرنلسٹ کچھ زیادہ ریڈیکل لائن نہیں لے سکتا, لیکن میرا حل ہے میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ یہ یعنی کہ وہ اخلاقی جواز جو ہے نا, یعنی کہ پہلے ہر بڑی لوگ باتیں کرتے تھے اخلاقی, لیکن کوئی نہ کوئی جواز موجود تھا. اب جو ہے اس رپورٹ کے بعد یعنی میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی زیادہ ریویلنگ رپورٹ ہے, اتنی سخت رپورٹ ہے. یعنی اب یہ آپ کے خیال میں اخلاقی جواز کھو چکا ہے؟ میں تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا, لیکن میں اس دن کو بات نہیں کی تھی. آج میں اس طرح کے بیانات کے حق میں ہم جرنلسٹ کا کام نہیں بھائی بیانات دینا. لاسٹ ٹائم بات آ رہی تھی جب پیناما کا فیصلہ آیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن آج جو ہے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, یہ دیٹ از ویری ویری سیریس, بہت ہی سنجیدہ ہے. اب میاں صاحب جو ہے یعنی کہ ان کو خود یعنی کہ اکیلے بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے کہ کیا کریں. اخلاقی جواز تو جناب وہ اپریل 2016 میں کھو چکے تھے. جس وقت جو چھپی ہیں خبریں وہ خبر نہیں تھی, وہ اصل دستاویزات تھیں, ہیک ہوا کمپیوٹر, وہاں سے نکلے ریکارڈ, تو اخلاقی جواز تو اس دن ختم ہو چکا تھا. اگر کوئی اس میں کوئی 1-2% کی کوئی کمی باقی تھی تو جس دن سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا جس میں 5 کے 5 ججز نے بول دیا کہ جی آپ جو بتا رہے ہیں ہمیں وہ ہمیں اس پہ یقین نہیں آ رہا, یہ سچ نہیں ہے, 2 نے کہا آپ گھر جائیں, 3 نے کہا مزید تفتیش کرو, اس دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ قانونی جواز کوئی نہیں باقی رہا. کم سے کم کاشف کوئی درجن ایک اس کے اندر چیزیں ایسی بنی ہوئی ہیں, ان درجن میں سے ایک بھی چیز صحیح ہو تو میاں صاحب کی سیاست ختم ہے. اس کے بعد کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اس کو جوڑیں آپ اس کے ساتھ کہ وہ بول رہے ہیں کہ جن اداروں نے تحقیقات کرنی تھی ان اداروں کو استعمال کیا میاں صاحب نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے. سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی, آئی بی کا استعمال کیا گیا. اس سب کے بعد کیسے ان کو بیٹھنے دیا جا سکتا ہے؟ میاں صاحب اپنے خاندان کے اوپر اور سب سے زیادہ بڑی چیز قوم کے اوپر رحم کریں. جی آئی تھنک ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا مسئلہ کھوسا صاحب یہ ہے کہ وہ جو اخلاقی پوزیشنز ہیں, وہ جو ہائی مورل گراؤنڈز ہیں, ہم اس کی باتیں تو کرتے ہیں, وہ لیتا کوئی نہیں ہے. کیا کریں؟ دیکھیں کاشف, ظفر حجازی کے خلاف پرچہ درج ہو گیا ہے, ایف آئی آر نمبر 13 466 471 اور 5247 کرپشن آف ایکٹ 1947 اس کے تحت, اور وہ میرے خیال میں آج گرفتار ہو جائیں گے. اگر گرفتاری کی ان کو نہ کیا گیا تو بھی ان کو بیل بیفور ریسٹ کرائیں گے. اور محترم نواز شریف صاحب کو یہ سپریم کورٹ رپورٹ پڑھنے کے بعد سوموار کو عبوری حکم کے ذریعے ان کو وہ 2 جج صاحبان نے جو کیا ہے ان کو سسپینڈ کر دیں گے. آپ دیکھ لینا, ان کو معطل کر دیں گے. کوئی اخلاقی تو کیا قانونی بھی اب جواز نہیں رہ گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم رہیں, مچ لیس یہ ممبر قومی اسمبلی رہیں. اور اس لیے اب روتھلیسلی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جس طرح جے آئی ٹی نے کیا ہے. آپ آج دیکھیں جتنے احکامات کیے گئے, انہوں نے میر شکیل الرحمان وغیرہ کو بھی ساروں کو نوٹسز دے دیے ہیں آج سپریم کورٹ نے کہ آپ بتائیے. اور نہ صرف یہ بلکہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو فنڈز کتنے, یعنی سارے جن کو فنڈز کتنے دیے گئے, کتنوں کے جو ہے ملازم رکھے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ سپریم کورٹ کو ذرا دیکھیے گا کہ وہ کس طریقے سے اس وقت قوم کا تحفظ کر رہی ہے. بنیادی حقوق کا جو ہے وہ ضامن بن کے اب وہ اس معاملے میں کوئی نرمی اور رچک نہیں دکھا رہی ہے, ورنہ ہم نے ہمیشہ درخور اطلاع کر کے جو ہے درگزر کر کے ہم نے مٹی پاؤ کی سیاست رکھی ہے. میرا چیزوں کو جانے انفارچونیٹ بات ہے میرے لیے, ایک آج سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر کیا گیا, مجھے کلوزنگ کرنی ہے, لیکن سر بڑی انفارچونیٹ بات کہ کہا گیا جے آئی ٹی کے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کسی کے خلاف یہاں پر بات کرے, فیصلہ دے, غلط تھی اس میں نہیں پڑتا, اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا. کس حد تک یہ ایک بیکورڈ
یہ مافیا کے اس میں ہوتا تھا. میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں کہ جہاں پر اس طرح کے لوگ جو جن کو جو اس طرح کی انویسٹیگیشن کرتے تھے ان کی جانوں کو خطرہ تھا. اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کس قسم کی سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں کہ کورٹس کو یہ آرڈر دینے پڑ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جے آئی ٹی کا حصہ تھے ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, ان کے بچوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. شاید اس کی وجہ وہ بیانات بھی ہیں جس میں کہا تھا کہ ان کے بچوں کے لیے ہم زمین تنگ کر دیں گے, اور دوسروں نے بھی کہا کہ آپ کا احتساب اس کے بعد شروع ہوگا. لیکن ہمیں میرا خیال ہے لمحہ فکریہ اس ملک کے لیے بھی کہ اگر ہم بہتر کرنا ہے, یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جس کو دیکھ کر آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے. اللہ